میزبان ہے، اس لیے کہ جن کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہو، یہ ساری کائنات تو حقیقت میں انہی کے تصدق قائم ہے۔ مجھ سے قبل نقیب محفل نے مختصر اور جامع کلمات میں جو پھول نچھاور کیے، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ محترم علامہ قاری محمد اکرم صاحب اور اس مجلس میں موجود اہل علم، دانشور، اس علاقہ میں رہنے والے علماء و صوفیاء، پس پردہ وصال صاحبان مزار، ایمان یہ ہے، وجدان بھی یہی ہے کہ رب کریم اگر نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، رب چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک گزرتے ہوئے آدمی، اس کے ہاتھ میں اونٹ تھا۔ یہ سلسلہ نہیں، بس آپ کی محبت میرے لیے کافی ہے، میں تو آپ سے دعاؤں کا استحقاق رکھتا ہوں، بس صرف دعائیں۔ کوئی شخص بھی پیسے لے کے نہیں اٹھے گا، آپ اپنے پیسے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں، مدارس پر خرچ کریں، آپ کے علاقہ میں جو غریب ہو اس کے گھر میں تقسیم کریں، تاکہ آپ کو خدا کی رضا نصیب ہو جائے۔ وہ شخص اونٹ کو لیے دربار مصطفیٰ میں پیش ہوا، ابھی وہ ہم کلام ہی تھا کہ ایک اور آدمی آیا، اعرابی بدو، آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ، یہ اس شخص کے ہاتھ میں جو اونٹ ہے یہ اس کا تو نہیں، میرا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ہے تو کوئی تیرے پاس گواہ یا کوئی ثبوت؟ اور وہ جس وہ حالت غم میں مبتلا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا اونٹ کہیں دے دیا جائے، تو اس نے حضور پر درود پڑھنا شروع۔ جنتیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، صفوف و سماعت کے نبی ہیں، دشت و چمن کے نبی ہیں، شجر و حجر کے نبی ہیں، زمین والوں کے نبی ہیں، تحت الثری والوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، حیوانات کے نبی ہیں، نباتات کے نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امت کے نبی ہیں، آپ کے اور میرے نبی ہیں۔ رب کریم بولا، ایک طرف ہو جاؤ، یہ میرا بھی نبی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس اونٹ نے کچھ کہا، سرور عالم علیہ السلام نے وہ جو بدو آیا تھا کہا، چلا جا یہاں سے، یہ جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے، یہ اونٹ نے خود بتا دیا کہ یہ نہیں، یہی میرا مالک ہے۔ پیارے ارشد صاحب اور دیگر یاران محبت، رضوان نقشبندی صاحب محترم، میرے پیارے پیر بھائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ وہ بارگاہ عظیم ہے جو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کہنے دیجئے تم دکھ، پریشانی، غم، رنج و علم، بیماری، قرضے میں، جب کبھی گھریلو جھگڑے میں، کبھی کوئی باہر کا اندر کا غم ستانے لگے، رخ گنبد خضرا کی طرف کر کے حضور کو صلاۃ و سلام سنا کے دیکھو، سارے رنج دور ہو جائیں گے۔ اور حضرات، اللہ آپ کو اپنے محبوب کے در کرم کی بار بار بعد بہادری نصیب فرمائے۔ وہاں پیسوں سے نہیں جایا جاتا، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، نہ شکل، نہ عقل، نہ صورت، نہ کردار، نہ رفتار، بس یہ فیصلے کرم کے ہیں۔ نواز صاحب، یہ فیصلے کرم کے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ وہاں کا منصب، پیارے نادر صاحب، محمد کاشف صاحب، عرفان صاحب محترم، زائد صاحب، وسیم صاحب، سنی صاحب، پیارے حافظ احمد صاحب، محبوب الہی صاحب، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔
خدا آپ کو لے کر جائے، وہاں آپ کو عربی نظر آئیں گے، اجمی نظر آئیں گے، آپ کو وہاں رشین نظر آئیں گے، آپ کو وہاں امریکن نظر آئیں گے، یورپی کنٹری کے لوگ نظر آئیں گے۔ پوری کائنات سے مسلمان جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ کتنی عظیم بارگاہ ہے؟ وہ عظیم بارگاہ اتنی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے، صبح 70,000 فرشتے دربار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو آ چکا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اور عاشق ادھر درود پڑھتا چلا جائے، نبی پاک اسے بلا لیتے ہیں۔ اور وہاں ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے، ہر کوئی اپنی زبان میں بول رہا ہے۔ اس دیہات کی اپنی بولی ہے، کسی شہر کی اپنی بولی ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، اور کوئی پرشین بولتا ہے، کوئی فارسی، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں۔ میرے آقا وہ آقا ہیں، روزے دے چفیرے غلام دیا ٹولیاں جی، روزے دے چفیرے غلام دیا ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑا دیا بولیاں، روزے دے چفیرے غلام دیا ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑا دیا بولیاں۔ برادران اسلام، نبی الانبیاء علیہ السلام جس کا اونٹ تھا اس سے کہا کہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا یا حبیب اللہ میں آپ کو ان کلمات میں درود بھیج رہا تھا۔ وہ کلمات سنیے جو میں نے خطبے پر پڑھے ہیں، وہ جملے یہ تھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد حتی لا تبقى صلاۃ، اے اللہ محمد پر درود نازل فرما یہاں تک کہ درود باقی نہ رہے۔ اے اللہ اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکت، اے اللہ محمد پر برکت نازل فرما یہاں تک کہ برکت باقی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى سلام، اے اللہ محمد پر سلام نازل فرما یہاں تک کہ سلام باقی نہ رہے۔ اللہم ارحم علی محمد حتی لا تبقى رحمت، اے اللہ محمد پر اتنی رحمت نازل فرما کہ رحمت باقی نہ رہے۔ اللہ یہ سلام میری اور آپ کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ یاران محبت و طریقت، خوب درود پڑھیں، خوب درود پڑھیں، اتنا درود پڑھیں کہ آپ کو در در جانے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ایک ہی در کافی ہے اور وہ در مصطفیٰ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس کائنات میں جتنے صوفیہ آئیں گے، جتنے غوث آئے، غوث اعظم رضی اللہ عنہ سمیت، اس روئے زمین میں جتنے آئمہ آئے، قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے، قیامت تک جتنے محبوبان خدا آئیں گے، جتنے مقبولان بارگاہ خدا آئیں گے، ان تمام کی منزل مدینہ ہے۔ تمام کی منزل یہ ذکر، یہ فکر، یہ محفلیں اور یہ تعلیم و تعلم، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں، یہ ذکر، یہ فکر، اور جگہ جگہ گلی گلی کوچہ کوچہ ان کے ذکر کی محفلیں سجانے کا مقصد یہ ہے کہ دل جب دنیا سے پراگندہ ہو جائے، ان کے ذکر سے پھر اجلا ہو جائے، اور جب دل اجلا ہوگا تو پھر دل میں دلدار کا ڈیرا ہوگا، اور دلدار کسے بنائے؟ خدا کو خدا کہتے ہیں، آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، فرمایا وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب بندہ ہے ایمان والا اور اللہ سے محبت نہ کرے تو ایمان کہاں گیا؟ اور کملی والے فرماتے ہیں کوئی مومن تب ہو سکتا ہے، تب ہی ہو سکتا ہے جب تک وہ کائنات سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، دوستوں سے بڑھ کر، اس کائنات کی ساری رنگینیوں سے بڑھ کر، جب تک تمہیں تمہارا نبی پیارا نہیں ہو جاتا تو مومن ہونے کا دعوی نہ کرنا۔ میرے دوستو، بڑے قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں آپ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میرے پیر بھائی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں موجود ہیں۔
میں آپ سب کا قدردان ہوں، آپ سب کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو ان کے ذکر کے لیے یہ سجاوٹ، یہ ساؤنڈ والے، یہ حسن والے، یہ کمال والے، یہ جمال والے جمع کیے اور کہا ذرا آ تو بھی ان کا ذکر کرتا کہ برابر ذکر ہو اور برکات ذکر سب کو تقسیم ہو، پورے گاؤں میں رحمت نصیب ہو جائے، پوری بستی سنور جائے، پوری بستی کے بخت سنور جائے۔ اور بخت سنوارنے کا طریقہ یہی ہے کہ ذکر ان کا چھیڑ دے، ذکر ان کا کرو، فکر ان کا کرو، اطاعت ان کی کرو، سنت ان کی ہے، اطاعت ان کی ہے، بندگی اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی بندگی کس طرح سے ہے؟ حضرات، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں پیش ہوئے، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 سے زائد بار نماز کا حکم ہے، پڑھنی کیسے؟ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن موجود ہے، قرآن کا نور موجود ہے، مفسرین نے تفاسیر لکھی، محدثین نے نکات لکھے، لیکن طریقہ نماز ادائے مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز پوچھوں جاتی ہو کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا جیسے جیسے تیرا محمد کرتا چلا جائے تو بھی کرتا چلا جا، تیری نماز ادا ہو جائے گی۔ حضرات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نماز یاد رکھنا، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ خدا نماز کا محتاج نہیں، رب تیرے سجدے کا محتاج، جس طرح رب کسی کی بندگی کا محتاج نہیں، اس طرح مدینے کے تاجدار کسی کے ذکر کے محتاج نہیں۔ کوئی صوفی عالم محدث مفکر فقیہ صوفی درویش غوث قطب ابدال ولی، کوئی عالم، کوئی کسی مکتبہ فکر کا بندہ مولوی عالم صاحب اگر ذکر مصطفیٰ نہ بھی کریں تو مدینے کے تاجدار کا ذکر، اور یاد رکھنا وہ محتاج نہیں بندگان خدا کے ذکر کے، اس لیے کہ ان کا ذکر خود خدا کر رہا ہے۔ اب ساری کائنات سجود میں چلے جاؤ، رکوع میں چلے جاؤ، قیام میں چلے جاؤ، ذکر کرو نہ کرو، حضرات یاد رکھنا وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ رب تیری پیشانی کو زمین پہ ٹکانے کا محتاج نہیں۔ سبحان ربی العظیم تم نہ بھی کہو تو وہ سبحان ہے، وہ ربی العظیم ہے، وہ ربی الاعلیٰ ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ شانوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، وہ رفعتوں والا ہے، وہ بلندیوں والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر کی شان یکتائی رکھنے والا ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، احد ہے، احد ہے، احد ہے، شان صمدیت کا مالک ہے۔ فرمایا مت سمجھنا کہ سجود کے بعد تم کوئی ان کی عظمت میں اضافہ کرو گے۔ فرمایا نہیں، رب نے تمہیں سجدوں کا حکم اس لیے دیا ہے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر ان کی اداؤں میں کون کون گرفتار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ ناظران اسلام، اچھا آپ نے قرآن مجید فرقان رشید کی وہ آیت کریمہ سنیے نا کہ ان اللہ، آپ کو تو یاد ہونی چاہیے، یہ عاشقوں کا شہر ہے۔ میرے پیر بھائی پیارے رضوان صاحب بتا رہے تھے یہاں آج 10 دن ہو گئے روزانہ محفل سج رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ کو اللہ نے سجانے والوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ نے پسند فرما لیا۔ یہ کوئی پیسے کی بنیاد پر محفلیں ہوتی ہیں نہیں، بڑے بڑے مالدار، زمیندار، جگیردار اپنے گھروں میں چودراہٹ کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے یہ غلام ان کے ذکر سے اپنے آپ کو، من کو روشن کر رہے ہیں، دل روشن کر رہے ہیں، خیال روشن کر رہے ہیں، افکار روشن کر رہے ہیں، جھولی مالا مال کر رہے ہیں۔ حضرت اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پر اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ حضرات گرامی مرتبت، یہ شجر، یہ حجر، جب یہ آیت کریمہ اتری، مجھ سے قبل پیارے ارشد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ورفعنا بصراحت، حضرت نصیر ملت رضی اللہ عنہ کا کلام، بصراحت رفعنا لک ذکرک، یہ کلام پر مجھے وہ ایک تفصیلی نکتہ یاد آیا۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ علم نشرح۔
ماشاءاللہ سلامت ہے خدا توڑا سینہ عالم نشرہ رکھے توڑے سارے اندر سینہ عالم نشرہ صدقہ نبی دو عالم علیہ السلام دا یاران محبت و طریقت اللہ رب العالمین نے جب آئی کریم علیہ کے بارگاہ خیر الانام میں جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے اب یہ عرض کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو جناب آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ہے جبریل رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ رب نے میرے ذکر کو بلند کیسے کیا کیسے میرا ذکر بلند ہوگا تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا محبوب سے کہہ دیجئے اذا ذکرت ذکرت معی اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا کون سا ایسا لمحہ ہے جہاں ذکر مصطفیٰ نہیں کون سا ایسا شجر ہے جو ذکر خدا نہیں کرتا کون سا ایسا حجر ہے جو ذکر خدا نہیں کرتا حضرات بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر کرتے ہوئے یہ آپ کو بات بتاؤں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عاشق نبی ہیں حضرات کائنات کا ذرہ ذرہ جس کو اللہ نے شعور دیا وہ سب عشق نبی سے سرشار ہے کوئی چند ایک نافرمان سرکش جن اور سرکش انسانوں کو چھوڑ کر اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ عاشق نبی ہے ہر جوان عاشق نبی ہے ہر بزرگ عاشق نبی ہے ہر مرد عاشق نبی ہے ہر عورت عاشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یاران محبت اگر نہیں اس پر اطمینان ہوتا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ جب آپ کو اللہ مدینہ شریف لے جائے تو مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے جس کو استن حنانہ کہتے ہیں کون سا ستون بابا جی استن حنانہ یہ حنانہ خجور کا ایک خشک تنا تھا خشک درخت تھا نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تکیہ لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو ایک خاتون جو تھی انہوں نے درخواست پیش کی یا حبیب اللہ میں آپ کے لیے ایک منبر بنوانا چاہتی ہوں تاکہ سارے آپ کا جلوہ دیکھ سکیں حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی تو وہ منبر بن گیا تو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس خشک کھجور کے تنے کے ساتھ جس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے آپ نے اس خشک تنے سے پاس سے گزر کر منبر پر جلوہ افروز ہوئے وہ کھجور کا خشک تنا خشک تنا خشک تنا بے پھل بے پھول تنا آج کوئی درخت سوکھ جائے تو اسے چولہے میں ڈال کر جلا دیا جاتا ہے یاد رکھو وہ خشک تنا جسے مصطفیٰ کے جسم اقدس کو لمس جسم مقدس کو ٹچ کرنے کا نور نصیب ہوا وہ خشک نہ رہا بلکہ اللہ نے اسے زندگی عطا کر دی حضور علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے وہ خشک تنا رونے لگا جناب رومی رحمت اللہ علیہ مسلمی میں فرماتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں ہویا جیسے بچہ ماں سے بچھڑ کے ہوتا ہے نبی مختار منبر سے نیچے اترے فرمایا تم بھی رو کے دیکھو تجھے بھی سینے سے لگا لے ان کی یاد میں رونا تو سیکھو ان کی یاد میں تڑپنا سیکھو ان کی یاد میں جینا سیکھو اور انہی کی یاد میں مرنا سیکھو تجارت کرنا کوئی کمال نہیں کافر کر رہا ہے وزارت کرنا کوئی کمال نہیں کافر بھی کر رہا ہے اور یاران محبت و طریقت اپنے پیٹ کو پالنا بیوی بچے کو پیٹ کو پالنا یہ کوئی وصف نہیں کمال نہیں حضرات یہ تو جانور بھی پال رہے ہیں پرندے بھی پال رہے ہیں حضرات پرندہ وہ پرندہ ہے جس کی فیکٹری بھی نہیں دکان بھی نہیں زمیندارہ بھی نہیں لیکن رب تعالیٰ اسے بھوکا پھر بھی نہیں سونے دیتا تم بھی اللہ پر ایسا توکل کرو ایسا توکل کرو کہ رب کا ذکر بھی نہ ہاتھ سے جائے تجارت بھی ہاتھ سے نہ جائے پیارا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا کہ ایک اللہ کے ولی تھے ولی وہ ہوتا ہے جس کو دنیا کی محبت نہیں ہوتی اللہ کا دوست ہمیشہ وہی ہوگا جو تمہیں بھی دین کی طرف لے کر چلے گا خود بھی دیندار ہوگا اور جس کا اپنا نظریہ مرید کی جس کا اپنی فکر مرید کے جیب پر ہوگی خفا نہ ہونا کچھ تلخ باتیں کرنے کا عادی ہوں اگر جس پیر کی نظر مرید کی جیب اور مال پر ہو وہ پیر نہیں ہو سکتا وہ دکاندار ہے پیر وہ ہوتا ہے جس کے مرید کے دل پر نظر ہوتی ہے وہ اپنی جیب خالی کر کے پیش کر دیتا ہے اس کی جیب بھر دیتا ہے اور دل میں عشق الہی کے انوار بھی داخل کر دیتا ہے جو خود عاشق نبی نہیں جو خود خدا کا عاشق نہیں وہ پھر بھی تمہارے ساتھ تجارت ہی کرے گا جیسے دکاندار کرتا ہے تو حضرات گرامی یہ بھی آنکھ کی ضرورت ہے یہ بھی طلب کی ضرورت ہے اور جب تک طلب نہ ہو تڑپ نہ ہو جستجو نہ ہو تو پھر بھی کامل مرید نہیں کامل مرشد نہیں ملتا اور کامل مرشد مل جائے کامل مرد محمد بخشا لال بڑان پتھر کامل مرد محمد بخشا لال بڑان
اور جب کامل مرشد ملا سلطان باہو کو، مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا، علی فاللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ یاران محبت، جب تک پیر کامل تمہیں اللہ اللہ کا سبق نہ دے تو سمجھ لینا یہ خود دنیا دار ہے، اور جو ولی اللہ تجھے بیٹھتے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑے تو تو بولے نہ بولے تیری زبان بولے اللہ اللہ اللہ۔ ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی نگاہ ہے عشق و مستی میں۔ یہ جہاں فانی ہے، یہ جہاں کی رنگینیاں فانی ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قرآن بولا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ حضرات بات لمبی ہو جائے گی، ایک اللہ کے درویش تھے، وہ حرم کا طواف کر رہے تھے، توجہ ہے آپ کی؟ تو نہیں ابھی میں نے اپنے عنوان کی طرف جانا ہے، ابھی یہ تمہیدی گفتگو ہے مختصر، یہ مختصر ہے، چونکہ کرم کی جب خیرات بانٹی جاتی ہے تو رب جولی نہیں دیکھتا، اپنی شان دیکھتا ہے، اور کرم کے لیے صوفی ارشد صاحب کوئی معیار بھی نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا اس کا قبیلہ کون سا، یہ بھی نہیں دیکھتا اس کے پیچھے کیا ہے آگے کیا ہے، اس کا باپ ہے نہیں ہے ماں ہے نہیں ہے، یہ محلے میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور جو در مصطفیٰ پہ جڑ جائے دنیا والوں کی نظر میں اس کی حیثیت ہو نہ ہو، خدا کی نظر میں وہ مقبول محبوب اور مطلوب ہو جاتا ہے۔ درویش ایک اللہ کے طواف کر رہے تھے، پیارے حافظ صاحب، طواف کرتے ہوئے ایک دنیا دار آدمی، اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اس کی نظر پڑی اس درویش پر، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے، لباس اس کا پھٹا ہوا، اس پر نظر پڑی، چہرے پر نظر پڑی، چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ خدا کا مقرب بندہ ہے۔ وہ دنیا دار نے دوران طواف کہا، حضرت صاحب، اے بابا جی، اے صوفی صاحب، میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا حرم میں خدا کے گھر میں تو کیا میری خدمت اور مدد کرے گا، طواف کرنے دے پیچھے ہو جا۔ طواف مکمل ہوا، اس نے ان پر نظر رکھی، تو خیر آج کی بات تو نہیں کرنے لگا، آج تو پیر اس مرید کو ملتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، خفا نہ ہونا دوستو، آج تو پیر جو گاڑی پر مرید آئے اس کے لیے اندر والے کمرے میں لنگر ہے، ساڑھے جے مسکینہ واسطے بار شوربے علی دال، آپ ان کو پیش کریں تو وہ کر دیتے ہیں ہڑتال۔ معافی کے ساتھ میرے دوستو، کچھ محبت ضیافت طبع، کسی کی ذات کا نام نہیں لے رہا میں، آپ خود کمپیریزن تقابل کر لیجئے گا، جو اللہ والا ہوگا صوفی ارشد صاحب وہ تو اپنے سینے سے غریب کو لگائے گا۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا فیصل آباد سے، چٹے کپڑے پائے ہوئے، چٹے کپڑے کاٹن کے، وہ کلف مایا اس کو بولتے، وہ لگی ہوئی پنڈی میں، اور سب کے آستانے پر وہ پہنچنے لگا تو بارش ہوئی۔ تھکے تو نہیں آپ جی؟ رضوان صاحب وہ ساتھی بارش ہوئی، فٹ پاتھ پر چل رہے تھے تو وہ کار گزری تو کیچڑ سارے کپڑے کیچڑ آلود کر گیا، وہ گاڑی والا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مرشد کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اب اس لباس سے کیسے ملوں گا، پردیس میں بھی ہوں، فیصل آباد سے راولپنڈی آیا ہوا ہوں تو کیسے ملوں گا۔ اتنی ہی دیر میں وہ آستانہ مبارک کے بالکل پاس پہنچے تو حصہ بندر سے باہر آئے، یہ دو پیر بھائی تھے، ایک بچ گیا تھا اور ایک کے کپڑے ہو گئے، تم آگے کوئی مل لو حضرت صاحب سے، میں نہیں ملتا۔ کہتے حضرت صاحب قبلہ عالم خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ نے وہ جس کے کپڑے کیچڑ آلود تھے اسے سینے سے لگا لیا، فرمایا ہم کپڑوں کے خریدار نہیں، ہم تو دل کے خریدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت
ذات و شان مصطفیٰ. اور فرمایا تیرے دل پر کوئی داغ نہیں، تو محبت الہی کا نور لینے یہاں آیا ہے. ارشد صاحب ذرا تلخ باتیں، شاید کوئی بزرگ ناراض نہ ہو. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں کسی کی ذات کو ٹارگٹ کر کے نہیں کر رہا، معاشرے کے حالات کی عکاسی کر رہا ہوں. میرے دوستو، پیر کامل وہ ہے جس کی شفقتوں میں انسان کو خدا یاد آتا ہے، اور پیر کامل جب نظر ڈالتا ہے تو پھر مرید کو مرید کامل بناتا ہے، پھر اسے اللہ کا ذکر یاد رہ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں دلدار آ کے ڈیرا لگاتا ہے. دنیا کی محبت نہیں آتی، یا دنیا رہتی ہے یا محبوب کی محبت ہوتی ہے. دنیا ہاتھ میں رکھو. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا دنیا سے اتنا تعلق رکھو جتنا کشتی کا پانی کے ساتھ ہے. ذرا توجہ رکھنا، جتنا کشتی کا پانی کے ساتھ تعلق ہے. فرمایا کشتی پانی پر رہے کنارے لگتی ہے، اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. فرمایا ایمان والو، تو تم بھی اپنے دل میں کملی والے کو بٹھا دو. پیسہ ہاتھ میں رکھو، لباس اچھا پہنو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، کھلاؤ بانٹو، اور یاد رکھو مال دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دینا. اور جب مال دنیا اور دنیا داری کی محبت دل میں آ جائے تو پھر کملی والے وہاں نہیں آتے. حضرات گرامی، وہ بابا جی باہر آئے تو وہ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، ابھی میں نے عنوان کی طرف جانے تو خیر کو 1.5-2 گھنٹے لگ بھی گئے تو کیا حرج ہے. میں کون سا روز آپ کے پاس آ رہا ہوں جی. مسلسل یہاں محفلوں کا ایک تسلسل ہے. میں اسی پر اکتفا کروں گا، پھر اپنے عنوان کی طرف چلے جاؤں گا. وہ صوفی صاحب باہر آئے تو وہ دنیا دار پھر پیچھے. السلام علیکم حضور. بولو. کہا میں کوئی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مالدار ہوں. دنیا دار پیر اور دنیا دار مولوی ہوتا کہتا بسم اللہ مرحبا، تیرے جائے چنگا بندے ہی کوئی. اگر پیران کو لوگ شے مانگ لو کہتے ہیں گستاخ ہے، دین چلے جاؤ کہتے ہیں جنہیں زیادہ پیسوں کہتے ہیں تیرے نالو بندہ ہی چنگا کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ علیہ السلام سارا کچھ بانٹ کے کائنات کو رحمتوں کا عنوان دے کر گئے. غوث اعظم کی سیرت پڑھو، مجدد الفسانی کی سیرت پڑھو، داتا حجویری کی کشف المحجوب پڑھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پڑھو. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل اللہ تو وہ تھے وہ دنیا کا سودا نہیں کرتے تھے، وہ دلوں کا سودا کرتے تھے. وہ نظر کے تیر سے شکار کر کے اپنے مرید کو در رسول کا سفیر بنا دیتے تھے. بابا جی باہر آئے، حضور جی میں مالدار ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم میری دین کی کوئی خدمت کرو گے یا دنیاوی؟ اگر تو دینی کوئی خدمت پوری کر سکتے ہو تو بتاؤ، دینی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو وہ بتاؤ. کہا نہیں جی میں تو دنیا دار آدمی ہوں لیکن امیر ترین ہوں، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا حال دیکھے، لباس دیکھے. فرمایا ٹھہرو، اگر تم میری دنیا داری کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو سن لو، جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے دنیا نہیں مانگی، تو تجھ دنیا دار سے کیا دنیا مانگوں گا. درویشی کھیل اور پوت تماشا نہیں ہے، لباس کا نام نہیں ہے. یہ پیری فقیری صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نذرانے لیتے چلے جاؤ اور بہانے سے رخصت کرتے چلے جاؤ. کیا خیال ہے میرے دوستو؟ پیری فقیری تو اس چیز کا نام ہے کہ تیری صحبت میں آنے والا دنیا سے آزاد ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فقیر تو وہ ہے جس کی صحبت، جس کی مدرس، جس کی سنگت، جس کی سیادت، جس کی قیادت، جس کی تربیت اور جس کی تعلیم اور جس سے تعلق کے بعد تیرا رشتہ در رسول سے مضبوط ہوتا چلا جائے. دوستو باتیں تلخ تو نہیں لگ رہی؟ پسند آ رہی ہیں؟ آؤ پھر اب عنوان کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو قاب قوسین کی منزل پر فائز فرمایا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. نبی اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب شریف کو آپ ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اور پھر مسجد اقصی میں خلاصہ عرض کروں گا، آپ نے علماء سے قرب و جوار کی مساجد کے جو علماء ذیشان ہیں آپ نے جمعۃ المبارک پر مفصل یہ معراج کا واقعہ ان سے سن لیا ہوگا۔ میں سعادت کے لیے، راحت کے لیے اور حصول برکت و رحمت کے لیے اور اس مجلس اور اس میزبان محفل کے لیے رزق، گھر بار، جان مال اولاد توڑے ساری بستی آ رہے ہیں واسطے رحمت کا بندوبست کر کے جاؤں گا، اور مجھے پتا ہے کہ بندوبست کیا ہے، ان کا ذکر چھیڑ دو، خود خدا بندوبست کر دیتا ہوں۔ کیا خلا مولانا اکرم صاحب قبلہ؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کروانے کے بعد جناب جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں اب سدرۃ المنتہا تک لے کے آؤ تو کہ تمہاری پرواز کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل امین سید الملائکہ جو نوریوں کے سردار ہیں، حضرات میرے اور آپ کے نبی کتنی بڑی شان والے، کتنے بڑے خیر البشر ہیں، کتنے بڑے نور ہیں اور کتنی بڑی شانیں رکھتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب عرش پر لے جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جنتی براق لے کر جاؤ۔ جنتی براق کا بھی واقعہ سنو۔ جنتی براق لینے کے لیے رحمت عالم علیہ السلام کے لیے سواری لینے کے لیے جنت میں جبریل داخل ہوئے تو 40,000 براق تھے۔ کتنے؟ اور ہر ایک کی پیشانی پہ اس میں محمد لکھا ہوا۔ عرش کو دیکھو تو ان کے نام سے سجا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا اعلیٰ حضرت کا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ پڑھ لو آخر تک، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج رضوان صاحب آپ کی میزبانی میں یہ جو محفل سجی ہے، یہ عاشقوں کا اجتماع ہے، یہ عقل والوں کا اجتماع ہے اور یہ انتہائی عشق والوں کا اجتماع ہے۔ اس لیے کہ جب میں نے ان کی ذات کا ذکر چھیڑا آپ کے دل کے تار چھڑ گئے، مجھے نظر آنے لگے۔ چہرہ باطن کا عکس ہوا کرتا ہے، یہ ویسے ہی نہیں نورانی چہرے، یہ پیارے حسین چہرے ویسے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو دل نبی پاک کی گلیوں کا طواف کرتا ہے۔ بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ سب کی پیشانیوں پر کیا لکھا تھا؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے خوشی سے اچھل کود رہے تھے تو ایک ایسا تھا جو بالکل رو رہا تھا اور نحیف تھا، کمزور تھا، پتلا۔ جناب جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرمایا تجھے نہیں خبر ہوئی کہ شب اسراء کے دلہا آ رہے ہیں، جنت سجائی گئی، تجھے نہیں خبر ہوئی؟ فرش سے عرش تک عرشہ سج گئی، تجھے نہیں خبر ہوئی؟ کہا خبر تو ہے، کئی سال پہلے جب حکم خدا ملا تھا میں تب سے منتظر ہوں اس بددعا کے چہرے والے کو دیکھنے کے لیے، لیکن میں سوچ کے پھر خاموش ہو جاتا ہوں کہ ان کی سواری کا انتخاب ان 40,000 میں سے بڑے بڑے موٹے تازے فرما اور حسن و جمال والے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو کہا تجھے نہیں خبر، جو کہتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، کملی والے کی نظر میں اسی کی حیثیت ہوتی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ مال کا خمار، تعلقات کا خمار، طاقت کا خمار برباد کر
کر دیتا ہے، اور جو اپنا آپ ان کے قدموں پہ قربان کر دیتا ہے اللہ اسے عظمتیں عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے سرخرو فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، وہ براق اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نبی پاک کی خدمت میں پیش ہوا، نبی الانبیاء علیہ السلام کی سواری بنا اور حضور اس پر سوار ہوئے، اور اس کی تیز رفتاری اتنی ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام کی پہلی نظر مبارک جاتی ہے اس کا پہلا قدم وہاں ٹھہرتا ہے۔ وہ براق کی تیزی نہیں تھی، یہ وہ مصطفیٰ کے جسم مبارک کی قدم سے، جسم مبارک سے جو برکت اسے حاصل ہو رہی تھی، وہ ساری رفتار تو حضور کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، سرور عالم علیہ السلام کی اپنی بڑی شانیں ہیں، یہ ساری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی غلام ہے، اور سارے انبیاء بھی قیامت والے دن کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ برادران اسلام، ساؤنڈ سسٹم والے پیارے ساتھی بڑی محنت کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کو لائٹ درست کرنا پڑتی ہے، یہ ظاہری لائٹ کم بھی ہو جائے، اندر کی لائٹ چلتی رہنی چاہیے، اندر کا چراغ جلتا رہے، اس میں تیل ڈالتے رہو، اور عشق نبی کے چراغ کا تیل درود و سلام ہے۔ عشق نبی کے چراغ میں جتنا تیل درود و سلام ڈالتے رہو گے، چمکتے رہو گے، روشن رہو گے، بہار میں رہو گے، قرار میں رہو گے، باوقار رہو گے، ایک دن ضرور مدینے کی حاضری بھی نصیب ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے کر گئے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو نوریوں کے سردار ہیں، جب وہ براق لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوئے تو حضور علیہ السلام محو آرام تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کو بیدار کرنا چاہا، حضور کی محو آرامی دیکھ کر وہ اللہ سے عرض کیا، اللہ تیرے محبوب تو محو آرام ہیں، تو کیسے جگایا جائے؟ اللہ غنی، صاحبان علم، یہ صوفیاء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو نوریوں کا سردار ہے، میرے نبی کا غلام ہے۔ اور جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، بڑی شانیں ہیں جناب جبریل امین علیہ السلام کی۔ اللہ نے جناب جبریل امین علیہ السلام کے جو ہونٹ بنائے وہ جنت کی کافور سے بنائے، فرمایا محبوب کی تلیوں پہ لگا دے، محبوب مکرم کی تلیوں پر ہے جبریل اپنے ہونٹ لگا تاکہ وہ کافوری ٹھنڈک میرے محبوب کو ملے اور وہ بیدار ہو جائے۔ لا تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا محبوب نے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہی رہتا ہے۔ فرشتہ نوری ہے اور جناب جبریل نوریوں کے سردار ہیں، اور نوریوں کے سردار محبوب مکرم میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی تلیوں پر اپنا ہونٹ رکھ رہے ہیں، لب لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا جبرائیل قبل قدمی، میرے محبوب کے قدم چومو۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے جب قدم مبارکہ چومے تو مجھے پھر یہ شعر کہنے کو دل کر رہا ہے، اجازت ہے شیخ ارشد صاحب؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وقت کافی ہو گیا ہے، میں آپ کے وقت کی قدر کرتے ہوئے مختصر کرنا چاہتا ہوں، چاہتے ہوئے بھی نہیں کامیاب ہو رہا، نہیں سمجھے؟ میں گفتگو مختصر کرنے کی چاہت لیے ہوئے بیٹھا ہوں، کامیابی نہیں ہو رہی، سبب آپ ہیں، آپ کے دلوں کو خدا نے کشکول بنا رکھا ہے، اور رحمت مصطفیٰ برس رہی ہے، برس رہی ہے، برس رہی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جناب جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو نبی مختار شب اسراء کے دوران نے فرمایا جبریل رک جائیں آپ، آگے مصطفیٰ جانے یا خدا جانے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سفر کا جب آغاز ہوا تو اللہ رب العالمین نے آواز دی ادنو منی، اے محبوب قریبا۔ یاد رکھنا خدا بولے تو حرف نہیں، حرف سے پاک ہے، کلمات سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، جملوں سے پاک ہے، بولنے سے پاک ہے، شان والا ہے۔ پھر وہ کون سی بولی تھی اور کس کی آواز تھی، سنتے چلے جاؤ۔ فرمایا ادنو منی، محبوب اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔
آخری بار حضور علیہ السلام آواز سنتے چلے گئے، قاب قوسین کی منزل پر متمکن ہونے کے لیے تشریف لے جاتے رہے، اور رب نے جو بولی وہ کسی اور کی زبان میں نہیں، فرمایا محبوب جو فرش پہ تیرا سب سے زیادہ محبوب رفیق ہے، وہ جو یار غار ہے، وہ جو تیرا صدیق ہے، ہم اسی کی بولی میں اپنی بولی بولتے ہیں تاکہ پتہ چلے تیرے ساتھ تیرا صدیق جا رہا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، قاب قوسین کی منزل پر فائز ہوئے، چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اشتیاق کو پورا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ وہ ہیں جو کلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان کو اپنا دیدار عطا نہ فرمایا، اور فرمایا محبوب باقی ہے، محمد کو دیدار کروائیں گے، محمد کو دیدار ہم کروائیں گے، تم محمد کا دیدار کرتے رہنا۔ صلی اللہ ایک دفعہ پھر بولو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ حضرات گرامی 50 نمازوں کا تحفہ ملا میرے اور آپ کے لیے۔ کتنی نمازوں کا علم بولو نا، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب آقا کریم علیہ السلام عرش سے فرش پر آنے لگے تو راستے میں چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر ملے، یا نبی اللہ جلوہ دکھائیے۔ نبی مختار علیہ السلام نے اپنے جلووں کی سوغات جناب کو بھی عطا فرمائی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، تو کہا تحفہ کیا ملا؟ کہا 50 نماز نہیں پڑے گی امت آپ کی۔ یعنی یہ بات تو جناب کلیم اللہ کو بھی پتا ہے کہ حضور کی امت کیسی ہے، اگر کلیم کو پتا ہے تو حبیب کو نہیں پتا، بولو نا۔ اور کلیم وہ ہیں جو کہتے ہیں یا لیتنی کنت من امتی محمد، کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا۔ 9 بار حضور سرور عالم اللہ کی بارگاہ ناز میں پہنچے، نمازیں کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئیں حضرات؟ 5 نمازوں کا تحفہ معراج کی رات اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے لیے لائے، اور آج ہم مسجدوں کا رخ نہ کریں، آج نماز نہ پڑھیں تو اس سے بڑی بھی کوئی شرمندگی ہونی چاہیے۔ آج کے بعد آج کی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے، کوئی فرد بشر بھی آج کے بعد نماز قضا نہیں کرے گا۔ آنکھو انشاءاللہ جو پکی نماز پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں۔ ماشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کی پیشانیاں بنائی سجدے کے لیے، کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی آنکھو انشاءاللہ۔ آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کو دکھ نہیں دیں گے، آج کے بعد میاں بیوی جس میں لڑائی جھگڑا ہے دور کر دیں گے۔ مرد ہو تو معاف کر دو، عورت ہو تو معاف پھر بھی کر دو، عورت بھی معاف کرے، مرد بھی معاف کرے، ایسی محبت کی زندگی بسر کرو کہ اولاد رشک کرے۔ بھائی بھائی نہ جھگڑے، بہن بھائی نہ جھگڑے، میاں بیوی نہ جھگڑے، اور دوست یار نہ جھگڑے، محلے دار نہ جھگڑے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں امن اور محبت کا درس دیا۔ اور پھر لوگوں کے تبصرے نہ کرے، لوگوں کی چغلیاں نہ کرے، لوگوں کی غیبتیں نہ کرے، لوگوں کی برائیاں نہ کرے۔ تو گٹڑی سنبھالتے نو چور نال کی، تو اپنی نبیڑتے نو ہور نال کی، کیا خیال ہے؟ فلاں ایسا غرض نہیں، خدا کو جواب دے ہوگا، اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگو، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگو، اور کثرت سے دروشی پڑھو۔ میرے دوستوں میں آپ کو آج ادنا انسان ہوں، ایک شیخ کامل کا ادنا مرید ہوں، آپ کی خدمات مبارکہ میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں، بڑا چھوٹا آدمی ہوں، آپ بہت بڑے لوگ ہیں۔ حضرات آج کے بعد اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ کملی والے کا بے حجاب جلوہ نصیب ہو جائے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان سماعت کریں، اس کے بعد مختصر